اللہ تعالیٰ نے شادی کے 7 سال بعد مجھے بیٹے کی خوشی سے نوازا تھا۔ اللہ کے کرم سے یہ نارمل ڈیلیوری تھی تو گھر میں ہی بچے کی ولادت ہو گئی تھی۔ جیسے ہی بچے کی ولادت ہوئی، چیخو پکار، رونے کی آوازیں فضا میں گونج اٹھیں اور میں بے ہوش ہو گئی۔ میری شادی ابو کے دوست کے بیٹے سے ہوئی جو کراچی میں رہتے تھے۔ سسرال والے کافی امیر لوگ تھے، مگر جس علاقے میں رہتے تھے وہاں لوگ قسم پرسی کے حالات میں زندگی گزارتے تھے۔ گلیاں، نالیاں، سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھیں۔ یہ علاقہ کسی گاؤں کا منظر پیش کرتا تھا۔ میں نے شوہر سے کئی بار گھر بدلنے کو کہا، مگر شوہر نے ہمیشہ گھر کو آباء و اجداد کے آبائی گھر کا بول کر منع کر دیا۔ خیر، زندگی کا پہیہ تیزی سے گھوم رہا تھا۔ شادی کو 6 سال ہو چکے تھے، مگر میری گود ہری نہیں ہوئی تھی۔ اللہ کا شکر ہے سسرال والے اچھے تھے جو ہر حال میں میرا ساتھ دیتے تھے، اور شوہر کو میں نے خود کئی بار دوسری شادی کا کہا تھا، مگر وہ یہی کہہ کر ٹال دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر میرے نصیب میں اولاد لکھی ہے تو وہ تمہارے باطن سے دے دے گا۔ مجھے کوئی مایوسی نہیں ہے اور تم بھی ایسی باتیں نہ کیا کرو۔ انہی دنوں ہمارے ساتھ والے گھر کے مالک مکان نے اپنا مکان بیچ دیا۔ چند دن بعد میں اور میری ساس بازار سے گھر واپس آ رہے تھے کہ ہم نے سامان سے بھرا ٹرک گھر کے سامنے کھڑا دیکھا۔ میری ساس نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ لگتا ہے یہ گھر کرائے پر چڑھا دیا ہے یا مالک مکان خود شفٹ ہو گیا ہے۔ خیر، سامان دیکھ کر لگا کہ بڑا خاندان شفٹ ہوا ہے، کیونکہ سامان میں بستر اور فرنیچر میں بیڈ زیادہ تھے۔ خیر، میں اور میری ساس امی گھر آ گئے۔ میری ساس رکھ رکھاؤ والی خاتون تھی۔ گھر آ کر انہوں نے مجھے کہا کہ آج سالن زیادہ بنانا تاکہ ساتھ والے ہمسائیوں کو بھی کھانا دیا جا سکے۔ گھر کی تبدیلی میں کس کو ہوش رہتا ہے کھانا بنانے کا؟ ہم ایک وقت کا کھانا دیں گے تو ممکن ہے ان کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ میں نے بھی 2 دیگچے سالن کے بنائے، ایک اپنے گھر کے لیے اور دوسرا ہمسایوں کے لیے۔ سالن بن گیا تو میری ساس امی نے کہا کہ تم جا کر دے آؤ، مگر گھر کے اندر نہیں جانا، ہمیں نہیں معلوم کیسے لوگ آئے ہوں، میل جول رکھیں گے تو آہستہ آہستہ معلوم ہوگا کہ کس قسم کے لوگ ہیں، میل جول پھر آگے رکھنا بھی ہے یا نہیں۔ خیر، میں دیگچہ اٹھا کر ساتھ والوں کے دروازے پر گئی تو وہ ٹرک سے سامان اٹھا کر دروازہ بند کر چکے تھے۔ میں نے دروازے پر دستک دی۔ ابھی میں دروازے پر دستک دے رہی تھی کہ سامنے کے گھر سے ایک پیارا سا بچہ نکل کر بھاگتا ہوا امی امی کہتا میری ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ میں نے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بوسہ دیا۔ میری آنکھوں میں ممتا کے دیپ جل اٹھے اور اپنا خالی دامن دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو جھلکنے لگے۔ اسی اثنا میں بچے کی ماں بچے کو آوازیں دیتی آ گئی اور بچے کو اپنی گود میں لے کر گھر واپس چلی گئی۔ میں آنسو صاف کر رہی تھی کہ جس دروازے پر میں دستک دے رہی تھی وہ کھل گیا۔ سامنے کھڑی عورت کو دیکھ کر تو میری بولتی بند ہو گئی۔ میری آنکھوں میں آنسو اور ہاتھوں میں دیگچہ دیکھ کر وہ عورت نما مخلوق حیران ہو گئی۔ میں اسے دیکھ کر پہلے تو سٹپٹا گئی، مگر پھر مجھے احساس ہوا کہ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی بنائی گئی مخلوق ہے، سو میں نے سلام کیا اور دیگچہ اس عورت نما مرد کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، یہ میں آپ لوگوں کے لیے سالن بنا کر لائی تھی، میں یہیں ساتھ والے گھر میں رہتی ہوں، دیگچہ خالی ہو جائے تو دے دیجیے گا۔ وہ عورت نما مرد میری آنکھوں میں اب بھی جھانک رہی تھی۔ میں واپسی کو پلٹی ہی تھی کہ اس عورت نما مرد نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے دعا دی، جا، اللہ تیری من کی مراد پوری کرے، تجھے میری دعا ضرور لگے گی، جا بیٹی جا۔ میں بنا پلٹے گھر واپس آ گئی۔ میں نے ساس امی کو سارا واقعہ بتایا اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ ہمارے ساتھ والے گھر میں خواجہ سرا رہنے آئے ہوئے ہیں، تو ساس امی نے مجھے کہا تم نے بہت اچھا کیا کہ سالن دے کر آئی ہو، اور اللہ کرے اس کی دعا تمہیں لگ جائے۔ خیر، اب دعا کی لالچ میں روزانہ کچھ نہ کچھ بنا کر انہیں محلے کے بچوں کے ہاتھوں بھجوا دیتی، جس پر محلے کے بچے آ کر بتاتے کہ وہ خواجہ سرا مجھے چاند سے بیٹے کی پیدائش کی دعا دیتا ہے۔ انہی دنوں میرے پاؤں بھاری ہو گئے اور ڈاکٹر نے مجھے ماں بننے کی خوشخبری سنا دی۔ میں نے سب سے پہلے مٹھائی خواجہ سراؤں کے گھر بھجوائی، جس پر انہیں علم ہو گیا کہ میرے ہاں خوشخبری ہے۔ میرے گھر کا دروازہ کھلا دیکھ کر خواجہ سرا ڈھول کے ساتھ آ گئے اور ناچنے لگے۔ میرے میاں اور ساس امی نے انہیں بہت سے پیسے کپڑے دیے
ان میں سے گرو خواجہ سرا نے مجھ سے ملنے کا اصرار کیا تو امی اسے میرے کمرے میں لے آئیں۔ خواجہ سرا نے امی سے کہا کہ مجھے آپ کی بہو سے اکیلے میں بات کرنی ہے، جس پر امی رضامند ہو گئیں، مگر مجھے وحشت ہونے لگی۔ ساس امی باہر گئیں تو خواجہ سرا نے دونوں ہاتھوں سے مخصوص انداز میں تالی بجاتے ہوئے کہا، اپنا بہت خیال رکھنا اور کوشش کرنا کہ بچے کی ولادت کے وقت ہم خواجہ سراؤں سے دور رہنا، یعنی یہاں سے دور چلی جانا، کیونکہ جس خواجہ سرا نے تمہیں دعا دی تھی اس پر اوپری معاملات ہیں اور ممکن ہے کہ ان معاملات سے تمہارے بچے پر اثر ہو سکتے ہیں، سو تم بچے کی پیدائش سے پہلے اور پیدائش کے 40 دن بعد یہاں آنا تاکہ تمہارا بچہ محفوظ رہے۔ میں نے خواجہ سرا کو 2 قیمتی سوٹ دیے، جن میں سے ایک اس دعا دینے والے خواجہ سرا کے لیے تھا اور ایک اسی گرو خواجہ سرا کے لیے تھا، اور وہ خواجہ سرا خوشی خوشی باہر چلا گیا۔ میں نے اپنے شوہر اور ساس امی کو اس بارے میں نہیں بتایا، کہیں وہ اس بات کو لے کر پریشان نہ ہو جائیں۔ وقت کا کام گزرنا ہے اور وقت گزرتا کیا، مجھ سے اس وقت ایک سنگین غلطی ہو گئی کہ میں بچے کی پیدائش سے 40 دن قبل بھی اپنے سسرال میں رہتی رہی۔ مجھے جب احساس ہوا تو میں ایک دن خواجہ سراؤں کے دروازے پر گئی۔ دروازے پر دستک دی تو سامنے وہی خواجہ سرا موجود تھا جس نے مجھے دعا دی تھی۔ اس کی حالت بہت بری تھی، کمزوری سے چلا پھرا نہیں جا رہا تھا، وہ کھڑا بھی بمشکل ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں چمک امٹ آئی۔ یہ چمک بہت عجیب سی تھی۔ کچھ لمحوں کے بعد خواجہ سرا کے چہرے پر سختی در آئی اور وہ سخت لہجے میں کہنے لگا، کہا تھا نا گرو نے یہاں سے دور چلی جانا، تو پھر کیوں نہیں گئی تو؟ کمبخت عورت! میں وہ لفظ میرے گلے میں اٹک گئے اور آنکھوں میں آنسو امٹ آئے۔ خواجہ سرا نے غصے سے دروازہ بند کرتے ہوئے زور سے دروازہ میرے منہ پر بند کرتے ہوئے کہا، اب تو بھگتنا۔ میں خوف سے لرزتی گھر واپس آ گئی، مگر میرے دن رات بے چینی اور خوف میں گزرنے لگے تھے۔ اللہ اللہ کر کے بچے کی ولادت کے دن قریب ہوئے تو میں نے سوچا چلو اب احتیاط کر لیتی ہوں، اپنی امی کے ہاں بچے کو جنم دوں گی، مگر یہ بات سن کر میری ساس امی نے سختی سے منع کر دیا کہ ہماری پہلی اولاد ہے، ہم سے زیادہ اس کا کوئی خیال نہیں رکھ سکتا۔ بچے کی پیدائش کے 40 دن بعد بے شک تم اپنی ماں کے گھر چلی جانا، مگر ابھی نہیں، ترس ترس کے تو ہمیں یہ خوشی ملی ہے، اب تم چاہتی ہو کہ میں اپنے پوتے یا پوتی کی خوشی سے لطف اندوز بھی نہ ہو سکوں۔ میں بھی چپ ہو گئی کہ اب تو جو ہونا تھا ہو چکا، اب پھر آگے اللہ کی مرضی۔ خیر، جس وقت میرے ہاں بچے کی ولادت ہوئی اسی وقت خواجہ سراؤں کے گھر سے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں، مگر میں آوازیں سنتے ہی بے ہوشی میں چلی گئی۔ مجھے جب ہوش آیا تو رات ہو چکی تھی۔ اب بھی ساتھ والے گھر سے بین کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اماں سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ ہنی باجی کا انتقال ہو گیا ہے۔ ہنی باجی وہی خواجہ سرا تھا جس نے مجھے بیٹے کی دعا دی تھی۔ اس کا اصل نام حنان تھا، مگر اب خواجہ سرا اسے ہنی باجی بولتے تھے۔ یہ خبر میرے لیے دھچکے سے کم نہ تھی۔ ہنی باجی نے مجھے اتنی پیاری دعا دی تھی کہ جس کی وجہ سے میری سالوں سے سونی گود ہری ہو گئی تھی اور میں ہنی باجی کو اپنا بچہ بھی نہیں دکھا پائی تھی۔ میں نے افسوس زدہ ہوتے ہوئے اپنے بیٹے کو ماتھے پر بوسہ دیا اور ہنی باجی کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ امی نے مجھے بعد میں بتایا جیسے ہی بچے کی ولادت ہوئی ہنی باجی نے اسی وقت دنیا سے رخصت لی۔ خیر، دکھ اور خوشی کی ملی جلی کیفیت 3 دن تک مجھ پر طاری رہی۔ ہنی باجی کے کل خوانی میں میرے شوہر نے خاصا اہتمام کیا اور کل خوانی کرائی، دیگے بانٹیں، جتنا کر سکے کیا، مگر جیسے ہی کل خوانی ہوئی اس کے بعد میری زندگی بدل گئی۔ میرے اور میرے بچے کے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ میں نے رات میں بچے کے لیے بستر بچھایا جو میرے اور میرے شوہر کے درمیان بیڈ پر ہی بنایا تھا۔ میں رات میں گہری نیند سے اچانک آنکھ کھلنے پر جاگی۔ میں نے بچے کو ہلتے جلتے پایا تو پریشان ہو گئی۔ بچہ بے چینی سے بلبلا رہا تھا۔ میں نے بڑا بلب آن کر کے دیکھا تو میری چیخ نکل گئی۔ بچے کے ماتھے پر چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں نے دائرہ بنایا ہوا تھا اور بچہ ان کے کاٹنے کی وجہ سے بلبلا رہا تھا۔ میں نے شوہر کو آواز دے کر اٹھایا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ گئے۔ میں نے اور میرے شوہر نے ہاتھوں سے چونٹیوں کو بچے کے ماتھے سے الگ کیا۔ بچے کے ماتھے پر سرخ دائرہ نما نشان بن گیا تھا، جہاں کھال کو چونٹیوں نے کاٹ کاٹ کر زخم بنا دیا تھا۔
میں نے اپنی ڈاکٹر کزن کو فوراً کال کی جو غالباً سوئی ہوئی تھی، مگر میرے مسلسل کال کرنے پر دوسری طرف سے نیند سے ڈوبی آواز سے کال اٹینڈ کر کے ہیلو کہنے پر مجھے احساس ہوا کہ میں نے بے وقت اس بیچاری کو تنگ کیا ہے۔ میری کزن بھی اتنی رات کو میری کال سے خوف اور ہڑبڑاہٹ کا شکار ہو گئی تھی۔ میں نے تمام صورتحال کال پر بیان کر دی اور بچے کے ماتھے پر موجود سرخ گول نشان کی تصویر کزن کو بھیج دی، جس پر کزن نے اینٹی الرجی کا سیرپ اور زخم ٹھیک کرنے کی کریم لکھ کر بھیج دی، مگر وہ بھی اس واقعے سے حیران ہو گئی تھی۔ میں نے شوہر کو فوراً دوائیاں لینے بھیجا۔ اولاد سب کو پیاری ہوتی ہے۔ شوہر بھی فوراً دوائی لینے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے بچے کو گود میں لیا اور چونٹیوں کو بستر پر تلاشنے لگی، مگر یہ کیا، وہاں چونٹیاں تو کیا ایک مری ہوئی چونٹی بھی موجود نہیں تھی۔ حالانکہ بچے کے ماتھے سے چونٹیاں اتارتے ہوئے بہت سی چونٹیاں مسلی گئی تھیں اور میں انہیں بیڈ شیٹ سے ہاتھ صاف کر کے بیڈ شیٹ پر لگا رہی تھی۔ خیر اسی اثنا میں میرے شوہر دوائیاں لے کر آ گئے۔ میں نے بچے کو دوائیاں دیں اور میرے شوہر بچے کو اپنے ساتھ لٹا کر سو گئے، جبکہ میں ساری رات جاگتے ہوئے بچے کی نگرانی کرنے لگی۔ صبح میں نے ساس امی کو ساری کہانی سنائی، جس پر ساس امی نے مجھے بچے کے تکیے کے نیچے 4 کل یا آیت الکرسی رکھنے کو کہا اور ساتھ ہی ان کے خاندانی رسم و رواج کے مطابق لوہے کی چھری یا تالا بھی 40 دن تک رکھنے کو کہا۔ میں نے فوراً یہ سب بچے کے تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ آج ہم نے بچے کا نام رکھنا تھا۔ سب میرے کمرے میں جمع تھے اور سب نے اپنی اپنی پسند کا نام سوچ رکھا تھا۔ سب نے ایک کاغذ پر اپنے اپنے پسند کے نام لکھ دیے تھے۔ میں جو بچے کا نام فرحان رکھنا چاہتی تھی، میں نے بچے کا نام فرحان لکھا، مگر میری آنکھوں کے سامنے فرحان نام مٹ کر حنان بن گیا۔ میں نے پھر سے کاغذ لیا اور پھر سے نام فرحان لکھا، مگر پھر سے نام مٹ کر حنان ہو گیا۔ اب میں نے خوف سے پرچی بند کر دی۔ میں کسی کو بتا بھی نہیں پا رہی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، سو میں خاموش ہو گئی اور پرچی کو لپیٹ کر باقی پرچیوں میں ڈال دیا۔ میرے سسر نے سب پرچیوں کو مکس کر کے ایک پرچی اٹھا لی جس میں حنان نام تھا، جو بچے کا نام رکھ دیا گیا۔ میرا دل نہیں چاہا، مگر میں یہاں سب بتا کر سب کو ڈرانا نہیں چاہتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی میرے اکلوتے بیٹے سے خوف کھائے یا عجیب باتیں سوچے، سو میں نے خاموشی میں بھلائی سمجھی۔ چند دنوں بعد حنان 15 دن کا ہوا تو دروازے پر دستک ہوئی۔ میری ساس امی نے دروازہ کھولا تو سامنے خواجہ سراؤں کے گروہ کو موجود پایا۔ میں بھی انہیں دیکھ کر بے چین سی ہو گئی، کیونکہ مجھے ان سے کچھ سوالوں کے جواب چاہیے تھے۔ گرو اندر آ گئے اور اپنے مخصوص انداز میں تالی بجاتے ہوئے بولے، تو چلا جا یہاں سے، یہاں تیرا کوئی کام نہیں کملے جھلے۔ ابھی وہ یہی بول پائے تھے کہ انہوں نے وہاں مخصوص انداز میں تیزی سے تالیاں بجانی شروع کر دیں اور ساتھ ساتھ گول گول گھومنے لگے۔ گھومتے گھومتے وہ چکرا کر گر گئے اور اس کے بعد زور زور سے ہنسنے لگے، اتنی زور سے کہ مجھے اور شاید ساس امی کو بھی ہنسی کی آواز سے وحشت ہونے لگی۔ کافی دیر بعد گرو مردانہ وجود کے ساتھ زنانہ انداز میں اٹھے اور میری طرف خون خوار نظروں سے دیکھتے ہوئے بولے، کاش تو نے میری بات مان لی ہوتی تو تیرے بچے پر یہ مصیبتیں نہیں آتی۔ یہ کہہ کر وہ باہر کی جانب بڑھ گئے۔ میں خاموشی سے ساکت وجود کے ساتھ وہیں سوچوں میں کھڑی رہی۔ ساس امی نے مجھے کندھوں سے تھام کر اندر کمرے میں پہنچایا اور پھر میں اچانک بیٹھے بیٹھے اپنے بیٹے کے لیے اپنے کمرے کی جانب لپکی۔ وہاں میرا بیٹا جھولے میں آرام سے لیٹا تھا اور ساتھ ہی ایک لال کپڑوں میں ملبوس مرد نما عورت میرے بیٹے کے ماتھے کے درمیان اسی جگہ انگلی پھیر رہی تھی جہاں چونٹیوں نے گزشتہ دنوں دائرہ بنایا ہوا تھا۔ میں نے چیخ کر کہا، کون ہو تم؟ تو مرد نما عورت نے دونوں ہاتھوں سے گرو کی طرح تالیاں بجائیں اور آہستہ آہستہ سرخ دھوئیں کی صورت ہوا میں معلق ہو گئے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میرے بچے پر یہ تمام مصیبتیں خواجہ سراؤں کی وجہ سے آ رہی ہیں۔ مجھے جلد سے جلد اپنے بچے کو یہاں سے دور لے جانا چاہیے۔ میں نے شام میں شوہر کے آتے ہی بچے کو اپنے نانی نانا کے گھر لے جانے کا کہا، جس پر ساس امی نے موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے میرا ساتھ دیا۔ شوہر کو بھی نہ چاہتے ہوئے مجھے اجازت دینی پڑی۔ میں نے وہ رات جاگ کر گزاری اور بچے پر مسلسل آیت الکرسی پڑھ کر پھونکتی رہی۔ جیسے ہی فجر کی اذان ہوئی مجھے نیند نے آ گھیرا۔
میں سو گئی، مگر جب صبح اٹھی تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میرے بیٹے کے ہاتھوں میں سرخ رنگ کا چھوٹا سا کڑا موجود ہے جو میرے رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے کافی تھا۔ میں نے اس کڑے کو اتارنے کی کوشش کی، مگر وہ اس معصوم نرم ہڈیوں والے ہاتھ سے اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی بڑی عورت کے ہاتھ میں موجود سخت ہڈی چوڑی کو آگے نہیں بڑھنے دے رہی ہو۔ یہ میرے بیٹے کا معاملہ تھا۔ میں اپنے بیٹے کے معاملے میں بہت پریشان تھی اور میں نہیں چاہتی تھی کہ سسرال میں میرے بیٹے پر کوئی بھی کسی قسم کی بات کرے، سو میں نے بچے کو تیار کر کے کپڑے میں لپیٹ کر کڑے والی بات دبا دی اور اپنے میکے کے لیے روانہ ہو گئی۔ میں نے بذریعہ ٹرین کراچی سے لاہور جانا تھا، تو سارا دن سفر میں گزرا۔ میری امی لاہور میں رہتی تھیں۔ شجاع آباد کے قریب میں اپنے شوہر کے ساتھ اسٹیشن پر اتری۔ میرے ساتھ میرا بچہ بھی تھا۔ میں ابھی ٹرین سے اتری ہی تھی کہ ایک بھکاری میرے پاس سے گزرا اور اچانک میرے بیٹے کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ میں نے غور کیا تو وہ بھکاری میرے بیٹے کے ہاتھوں کی جانب متوجہ تھا اور اس کی نظریں اس کڑے پر گڑی ہوئی تھیں جو میرے بیٹے کے ہاتھ میں تھا۔ اس بھکاری نے میری طرف پیش رفت کی تو میں اللہ کی طرف سے قدرتی طور پر ڈری نہیں۔ بھکاری نے آگے بڑھ کر اللہ اللہ کہتے ہوئے میرے بچوں کے ہاتھوں سے وہ کڑا نوچنے کے انداز میں اتارتے ہوئے اللہ اکبر کہا اور کڑے کو زمین پر پھینک دیا۔ کڑا زمین پر گرتے ہی جلنے لگا۔ جب کڑا مکمل جل کر خاک ہو گیا، بھکاری نے کڑے کی راکھ اٹھا کر ہوا میں بکھیر دی اور ساتھ ہی حق اللہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ میں اور میرا شوہر بہت پریشان تھے۔ یہ ہماری اکلوتی اولاد تھی جو شادی کے 7 سال بعد اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی، اور اس عطا کے فوراً بعد ہی ہماری آزمائشیں شروع ہو چکی تھیں۔ مگر میں اللہ سے اچھا گمان رکھ کر اپنے بچے کو ان عجیب و غریب واقعات سے بچانے کے لیے ہر مشکل کا سامنا کرنے کو تیار ہو چکی تھی۔ عورت تب تک کمزور ہوتی ہے جب تک ماں نہیں بنتی۔ جب ماں بن جاتی ہے تو سوائے اللہ کی مرضی کے بغیر کسی چیز سے نہیں ڈرتی۔ سو میں بھی دن بدن مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے خود کو سمجھا لیا تھا کہ کوئی جناتی مخلوق ہے جو میرے بچے کے پیچھے پڑی ہے اور مجھے اس سے اپنے بچے کو ہر صورت بچانا ہے۔ میرے شوہر مجھے چھوڑ کر واپس چلے گئے اور میں امی کے پاس رہنے لگی، اور خوشی کی بات یہ تھی کہ یہاں حنان کے ساتھ کوئی ایسا عجیب و غریب واقعہ رونما نہیں ہوا تھا۔ مگر ایک بات تھی جو مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی کہ حنان کے ماتھے پر چونٹیوں کا وہ سرخ دائرہ کبھی مدھم تو کبھی شوخ حالت میں موجود رہتا تھا۔ میں اس سرخ دائرے کے لیے اچھے سے اچھے اسکن اسپیشلسٹ کے پاس گئی، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ خیر وقت پر لگا کر اڑ گیا۔ امی کے ہاں مجھے 15 سے 20 دن ہو گئے تھے کہ میرے شوہر نے مجھے اور حنان کو واپس بلا لیا۔ حنان کے ابھی دنیا میں آئے 40 دن بھی پورے نہیں ہوئے تھے، ابھی 7 دن باقی تھے۔ میں گھر واپس نہیں جانا چاہتی تھی، مگر میرے شوہر پر ہماری واپسی کا بھوت سوار تھا، تو میری ضد کے سامنے انہوں نے مجھے طلاق کی دھمکی دے دی، جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے واپس سسرال آنا پڑا۔ میں ہر حال میں حنان کے دنیا میں آئے 40 دن اپنی ماں کے گھر گزارنا چاہتی تھی، مگر ایسا ممکن نہ ہوا تو لاچاری سے ساری رات جاگ کر حنان کی رکھوالی میں گزارتی اور دن کو بھی کوشش کرتی کہ جاگتی رہوں۔ اس طرح مسلسل جاگتے رہنے سے میں بستر پر آ گئی۔ ڈاکٹر مجھے سکون کا انجیکشن لگا کر جاتے اور میں ہوش سے بیگانی ہو جاتی۔ یہ حنان کا دنیا میں آئے آج 40واں دن تھا۔ میں انجیکشن کے زیر اثر تھی اور حنان میرے ساتھ ہی سویا ہوا تھا۔ میرے شوہر اپنی نوکری پر تھے کہ اچانک مجھے کسی کی سانسوں کی پھنکار اپنے قریب محسوس ہوئی۔ میں انجیکشن کے زیر اثر تھی تو بمشکل آنکھیں کھول کر دیکھنے لگی۔ میں نے دیکھا کہ مرد نما عورت میرے بچے پر تالیاں بجاتے ہوئے جھکی ہوئی ہے اور خوفناک انداز میں غصے کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ تالیاں بجا رہی ہے اور پھنکار رہی ہے۔ میں نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی اور دیکھنا چاہا کہ یہ ہے کون، مگر بے سود، مجھے دھندلا دھندلا دکھ رہا تھا۔ میں نے اپنی پوری طاقت لگا دی، مگر مجھ سے ہلا جلا نہیں جا رہا تھا، سو میں تھک ہار گئی۔ وہ مرد نما عورت کوئی منتر پڑھ رہی تھی اور میرے بچے پر پھونک رہی تھی۔ اس کے بعد مجھے کوئی علم نہیں کہ کیا ہوا، کیونکہ میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میرا بیٹا میرے پاس آرام سے سویا ہوا تھا اور میرے شوہر آفس سے واپس آ کر لیپ ٹاپ پر فلم دیکھ رہے تھے۔ میں نے بیٹے کی جانچ پڑتال کی، مجھے کچھ انہونا نظر نہیں آیا۔
شوہر سے پوچھا آپ کب آئے تو انہوں نے کہا مجھے گھنٹہ ہو چکا ہے، تم دونوں اتنے سکون سے سوئے ہوئے تھے کہ مجھے جگانا مناسب نہیں لگا۔ میں نے اپنے بیٹے کی جانب دیکھا جو بڑی بڑی آنکھیں کھولے میری جانب دیکھ رہا تھا۔ میرا بیٹا بہت حسین تھا، بہت ہی زیادہ، اور اس کا یہ حسن دن بدن تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ کبھی کبھی تو میں خود بھی اسے آنکھ بھر کے دیکھنے سے ڈرتی تھی۔ میں نے آیت الکرسی پڑھ کر بچے پر پھونکی، میری نظر اس کے ماتھے پر پڑی تو میں ہکا بکا رہ گئی۔ میرے بیٹے کا ماتھا بالکل صاف تھا، جو میرے لیے خوشائند بات تھی۔ وہ دائرہ جو میں طرح طرح کی دوائیوں سے ختم کرنا چاہتی تھی وہ اچانک سے غائب ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو اس بارے میں متوجہ کیا تو وہ کہنے لگے تم بھی بہت وہمی ہو چکی ہو سکتا ہے کسی کریم نے ایک ہی بار میں اثر دکھایا ہو اور نشان ٹھیک ہو گیا ہو۔ میں خاموشی سے شوہر کی ہاں میں ہاں ملانے لگی کیونکہ اسی میں بھلائی تھی۔ خیر سے حنان 45 دنوں کا ہو گیا تو میری جان میں جان آئی۔ اب میری ان سب وحشت ناک چیزوں اور واقعات سے جان چھوٹ چکی تھی۔ میں ایک معمول کے مطابق زندگی گزارنے میں مشغول ہو کر تمام تر واقعات بھول چکی تھی۔ ایک دن میری بھابھی اپنی بہن کی شادی کا کارڈ دینے میرے گھر آ گئیں اور اصرار کرنے لگیں کہ شادی میں لازمی آنا ہے ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گی۔ وہ چونکہ لاہور سے آئی تھیں تو میرے پاس 2-3 دن روز قیام کرنے کا ارادہ رکھتی تھیں۔ شادی میں بھی 5 دن باقی تھے تو میرے شوہر نے مجھے ان کے ساتھ ہی جانے کی اجازت دے دی کیونکہ انہیں دفتر سے چھٹی نہیں مل رہی تھی۔ میں اور حنان بھابھی کے ساتھ لاہور آ گئے۔ مہندی کے فنکشن پر ہلا گلا مچا ہوا تھا۔ ڈھول کی تھاپ پر مردوں کی سائڈ پر خواجہ سراؤں کا ٹولہ ناچ رہا تھا۔ حنان ابھی گھٹنوں کے بل رینگنا سیکھا تھا۔ میری نظر بچا کر حنان رینگتا ہوا ایک کونے میں جا بیٹھا۔ میری پوری توجہ حنان کی جانب مرکوز تھی کہ اچانک میری بھابھی نے مجھے رسم کے لیے بلا لیا۔ میری توجہ حنان سے ہٹ کر رسم کی جانب کیا گئی، حنان اپنی جگہ سے غائب ہو گیا۔ رسم کے بعد میں واپس اسی جگہ آئی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل چکی تھی۔ حنان وہاں کہیں نہیں تھا۔ میں لاچارگی سے حنان کو پورے گھر میں ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ گھر کے نچلے حصے میں فنکشن منعقد کیا گیا تھا جبکہ اوپری حصہ خالی تھا، یعنی ساری چہل پہل نچلے حصے میں تھی۔ میں نچلے حصے میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر اوپری حصے کی جانب بڑھی تو ایک طرف ایک کمرے میں مجھے حنان کی آوازیں سنائی تھیں، جیسے حنان کسی کے ساتھ خوش ہو کر کھیل رہا ہو، اور دوسری آواز کسی عورت کی چوڑیوں کی تھی جو تالی بجانے کی وجہ سے چوڑیوں کی کھنک سے پیدا ہو رہی تھی۔ میں نے تیزی سے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو سامنے حنان دونوں ہاتھوں سے تالیاں بجانے کی کوشش کر رہا تھا اور وہی سرخ لباس والی مرد نما عورت حنان کے ساتھ خوش ہو رہی تھی اور خواجہ سراؤں کی طرح تالیاں بجا رہی تھی۔ میں نے چیخ کر کہا کون ہو تم، اور آگے بڑھ کر حنان کو شرٹ سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ مرد نما عورت نے حنان کو بازو سے دبوچ لیا اور کہکہا لگا کر ہنستے ہوئے کہا میں ہنی ہوں، اور میری جانب دھیرے دھیرے رخ موڑنے لگی، مگر جب میں نے نوٹ کیا تو وہ صرف اپنی گردن کو موڑ رہی تھی، باقی جسم پوری طرح سے ساکن تھا۔ میں نے گھبرا کر حنان کو اس عورت نما مرد سے چھڑوانے کی کوششیں کی مگر اس کی گرفت حنان پر اور مضبوط ہو گئی اور مجھے جتاتی ہوئی نظروں سے کہنے لگی مجھ سے طاقت کا کھیل نہیں کھیلنا، تمہارے بچے کو اس کھینچا تانی میں چیر کر رکھ دوں گی۔ میں نے ہتھیار ڈالتے ہوئے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا، جس پر اس عورت کا فلک شگاف کہکہا ہوا میں بلند ہوا۔ اس کا آدھا منہ میری جانب تھا اور آدھا سامنے کی جانب تھا، جس سے پورا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ سو میں نے دوبارہ پوچھا کون ہو تم؟ اب کی بار مرد نما عورت نے چیخ کر غصے سے کہا ہنی ہوں میں، اور اپنا پورا چہرہ میری جانب مکمل طور پر موڑ لیا۔ میں اپنی جگہ پر ساکت کھڑی تھی۔ لفظوں کی ادائیگی میرے لیے مشکل تھی، سو میں نے اپنی تمام تر طاقت جمع کر کے اس سے پوچھ لیا چاہتی کیا ہو تم مجھ سے؟ کیوں میرے بچے کے پیچھے پڑی ہو؟ ہنی نے دونوں ہاتھوں سے تالی بجاتے ہوئے کہا زیادہ کچھ نہیں، اپنی مرضی کے مطابق کچھ لمحے آ کر تمہارے بیٹے کے جسم میں گزارنا چاہتی ہوں بس۔ میں کیوں تمہیں اس سب کی اجازت دوں؟ میں نے غصے سے پوچھا، جس پر ہنی باجی نے پھر سے غصے میں زوردار تالی بجاتے ہوئے کہا میں تمہاری اجازت کی پابند نہیں ہوں، میرا جب جو چیز چاہے گا کروں گی۔ کہتے ساتھ ہی ہنی باجی نے غصے سے تالی بجائی اور سرخ رنگ کا دھواں بن کر غائب ہو گئی۔
4 بہنوں اور 2 بھائیوں کے بعد ایک اور بچے کی ولادت پر غربت کی سطح سے نیچے زندگی گزارنے والے نور بخش نے منہ بنا لیا۔ خدا کی نعمت پر منہ بنا تو خدا ناراض ہو جاتا ہے۔ ماں کے سمجھانے پر نور بخش کو اور غصہ آ گیا۔ بس 6 بچوں کو اپنا خون پسینہ ایک ایک کر کے پال رہا ہوں، دن رات محنت مزدوری کرتا ہوں، اپنی ذات تو مٹی ہو گئی ہے میری، اور یہ کلموہی اولاد پر اولاد پیدا کیے جا رہی ہے۔ غصے سے انگارے چباتا نور بخش جھونپڑی میں رکھے واحد ٹھنڈے مٹکے کو لات مارتا باہر نکل گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ نور بخش کو علم ہوا کہ 7واں بچہ خواجہ سرا ہے، تو غصے سے مزید نیلا پیلا ہوتا تل ملاتا رہتا کہ کسی طرح 7ویں بچے کو گھر سے نکال دے۔ نور بخش نے اپنی سوچ پختہ کی ہوئی تھی کہ بس میں 6 بچوں کا ہی بوجھ اٹھا سکتا ہوں۔ اسی وجہ سے وہ 7ویں بچے کو گھر سے نہیں بلکہ اپنی زندگی سے بھی باہر نکال پھینکنا چاہتا تھا۔ 7ویں بچے کا نام اس کی ماں نے حنان رکھ دیا تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ وہ اپنی بہنوں جیسی حرکتیں کرتا تھا۔ بڑے بھائی اسے اپنے ساتھ کھلانے سے منع کر دیتے اور وہ بہنوں کے رحم و کرم پر رہنے لگا، جس کی وجہ سے وہ نسوانی حرکات و نزاکت میں مزید ڈھلنے لگا۔ بہنیں کبھی کبھی اسے ہنی باجی کہہ کر پکارتی اور تھال لے کر بجاتی تو ہنی باجی تھال کی تھاپ پر تالیاں بجاتا اور گول گول گھومتا اور اس کھیل میں گھنٹوں بیت جاتے، مگر ہنی باجی کو محسوس تک نہ ہوتا کہ گھنٹوں بیت چکے ہیں۔ انہی دنوں ہنی باجی کی دادی، جو ماں کے بعد سب سے زیادہ ہنی باجی سے محبت کرتی تھیں، وفات پا گئیں، جس کا ہنی باجی پر گہرا صدمہ ہوا اور وہ اپنی ذات میں مقید ہو گیا، مگر بہنوں کی بھرپور توجہ سے ہنی باجی پہلے جیسی ہو گئی۔ ایک روز وہ یوں ہی رقص کنا تھا کہ اس کا باپ تھکا ہرا گھر میں داخل ہوا اور ہنی باجی کو رقص کرتا دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا اور اپنا چمڑے کا جوتا اتار کر ہنی باجی کو مارنے لگا، یہاں تک کہ ہنی باجی خون سے لت پت ہو گئی۔ صفاقانہ انداز میں مار پیٹ کے بعد ہنی باجی کے ابو نے ہنی باجی کو گھر سے نکال دیا اور ماں کے احتجاج پر اسے طلاق کی دھمکی دے دی۔ ماں خاموشی سے لختے جگر کو گھر سے بے گھر ہوتے دیکھتی رہی اور باقی بہن بھائی خوف کے مارے باپ کے منہ سے ہنی باجی کے بارے میں لوازمات سنتے رہے۔ ان کے باپ نے ان کے دلوں میں پہلے دن سے بٹھا دیا تھا کہ ہنی باجی معاشرے میں ان کے لیے تذلیل کا باعث ہے۔ ہنی باجی اس تذلیل کے بعد گھر والوں سے ناراض ہو گیا۔ وہ زخموں سے چور لڑکھڑاتا ہوا اپنی دادی کی قبر پر پہنچ گیا۔ یہ مغرب کے بعد کا وقت تھا، قبرستان سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہنی باجی قبر سے لپٹی زارو قطار رو رہی تھی کہ اچانک اسے یوں لگا جیسے قبرستان میں ڈھول بج رہا ہو۔ ڈھول کی آواز لمحہ بلمحہ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اچانک ایک قبر سے ایک دھواں برآمد ہوا۔ ہنی باجی کی پہلے تو خوف سے چیخ نکل گئی، مگر جب دھوئیں نے انسانی شکل اختیار کی تو ہنی باجی نے خود پر قابو پایا۔ سامنے خواجہ سرا موجود تھا، جو تالیاں بجاتا اور ڈھول کی تھاپ پر رقص کرتا تھا۔ کافی دیر بعد رقص کرتا ہوا وہ ہنی باجی کے قریب آیا، روتی سسکتی ہنی باجی کو گلے لگایا۔ ہنی باجی کو خواجہ سرا سے سڑے ہوئے گوشت کی بو آ رہی تھی، مگر سچ کہتے ہیں کہ انسان کو جب علم ہو جائے کہ وہ بھری دنیا میں تنہا ہے تو اس وقت میں انسان کو ایک کندھے کی ضرورت ہوتی ہے، خواہ وہ کندھا کیسا بھی ہو۔ ہنی باجی اس جن خواجہ سرا یا خواجہ سرا کے بھوت کے کندھے سے لگ کر بے تحاشا روئی اور روتے روتے نہ جانے کب وہ وہیں سو گئی۔ صبح اٹھی تو خود کو قبر پر تنہا پایا، پھر وہی ظالم دنیا، اور رات میں کیا جو وہ ہوا وہ سب ایک خواب تھا میرا۔ ہنی باجی ابھی سوچ میں مبتلا تھی کہ خواجہ سراؤں کا ایک ٹولہ قبرستان میں داخل ہوا اور ہنی باجی کو دیکھ کر خوشی سے جھومتے ہوئے ہنی باجی کی جانب بڑھنے لگا۔ ہنی باجی کو پھولوں کا ہار پہنایا گیا، عزت اور احترام کے ساتھ اپنے گرو خواجہ سرا کے پاس لے جایا گیا۔ گرو نے ہنی کو اپنی بیٹی بنا لیا، کیونکہ رات کو خواب میں خواجہ سراؤں کا مرحوم گرو آیا تھا اور ہنی باجی کی مدد کرنے کا حکم دے گیا تھا۔ ہنی باجی کو گرو کی بیٹی کے روپ میں نئی زندگی مل گئی تھی اور بہت سے رشتے بھی تھے، جس پر ہنی باجی نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اب ہنی باجی لڑکپن سے جوانی کی جانب قدم بڑھا رہی تھی کہ اچانک گرو کا انتقال ہو گیا اور نئے گرو نے ہنی باجی کو اپنے گروپ سے نکال دیا۔ نئے گرو کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ کہیں ہنی باجی گرو کی بیٹی ہونے پر اس کا رتبہ اس سے چھین نہ لے۔ وقت نے ایک بار پھر رشتے ناتے یہاں تک کہ سر سے چھت بھی چھین لی تھی۔
ہنی باجی پھر سے قبرستان میں آ بیٹھی، مگر اس بار ہنی باجی کا سامنا ایک آدمی سفلی علم کرنے والے سے ہوا جو اپنے عمل کی کامیابی کی خوشی میں جھوم رہا تھا۔ اس کا سامنا ہنی باجی سے ہوا تو خوشی میں کہنے لگا، بول تجھے کیا چاہیے؟ ہنی باجی نے آسمان کی جانب نظریں اٹھائیں اور کہنے لگی، کاش میں جو چاہوں وہ ہو جایا کرے۔ عامل نے ایک کہکہا بلند کیا اور کہا کہ ایک عمل بتاؤں، کرے گی کیا تو؟ سب کچھ تجھے مل جائے گا۔ ہنی باجی نے فوراً حامی بھر لی اور عامل کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق 40 دن چلہ کاٹنے بیٹھ گئی۔ ان 40 دنوں میں ہنی باجی کا واسطہ دنیا میں پائے جانے والی تمام غیر مرئی مخلوقات سے ہوا، جنہوں نے ہنی باجی کو ڈرانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، مگر ہنی باجی کامیابی سے چلہ کاٹتی رہی، یہاں تک کہ ایک جن کو اپنے قابو میں کر لیا۔ اب ہنی باجی نے خواجہ سراؤں کا ہجوم اکٹھا کر لیا، سب ہنی باجی کے مرید ہو گئے۔ تنہائی اور وحشت نے اپنا بوریا بستر گول کر دیا۔ خواجہ سراؤں کی دن رات ریل پیل ہوتی اور سب اپنی خواہشیں ہنی باجی سے پوری کرانے آتے تھے۔ آہستہ آہستہ خواجہ سراؤں نے ہنی باجی کو معاشرے کے مکمل انسانوں میں خواہشات پوری کرنے والے خواجہ سرا کے طور پر متعارف کرانا شروع کر دیا۔ لوگ جوک در جوک ہنی باجی سے خواہشات پوری کرانے آتے، ہنی باجی دعا کرتی اور دعا قبول ہو جاتی۔ یہ سلسلہ تقویت پکڑنے لگا۔ جائز ناجائز تمام خواہشات کو پوری کرنے والی ہنی باجی کا دل ان سب چیزوں سے اکتا گیا تھا۔ ایک دن ہنی باجی یوں ہی لوگوں کی بھیڑ میں بے دلی سے بیٹھی تھی کہ ایک نسوانی افسردہ چہرے نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ ہنی باجی رش سے اٹھ کر اندر کمرے میں چلی گئی اور ایک ساتھی خواجہ سرا سے کہہ کر اس لڑکی کو اپنے کمرے میں بلوا لیا۔ لڑکی کے ساتھ اس کی ماں بھی اندر کمرے میں آ گئی اور آتے ہی اپنے مدعے پر آ گئی۔ یہ میری بیٹی فرحین ہے، یہ ایک لمبے عرصے سے اداس اور گمسم رہنے لگی ہے، مجھے لگتا ہے اس پر اثرات ہیں۔ ہنی باجی نے ایک نظر فرحین کے چہرے پر ڈالی جہاں انکہا دکھ اترا ہوا تھا۔ ہنی باجی نے فرحین کو مخاطب کیا، بتا تیری کیا خواہش ہے؟ تیری ایک خواہش میری ایک دعا کی مار ہے۔ فرحین خاموشی سے اٹھ کر باہر کی جانب چل پڑی۔ فرحین کی ماں بھی فرحین کی جانب لپکی۔ ہنی باجی کو پہلی بار احساس ہوا کہ انسان بغیر خواہشات کے بھی ہوتا ہے، ورنہ یہاں لوگ صرف خواہشوں کی پیروی کرتے ہوئے آتے ہیں اور ایک نامکمل وجود سے خواہشوں کی تکمیل کی چاہ میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ سمجھتے ہیں وہی ان کی خواہشات کی تکمیل کر رہا ہے، حالانکہ یہ معاملہ الگ تھا۔ وہ خود ایک ایسا طالب تھا جس نے حصول کی چاہ اور انتظار میں خواہشات کا ہی گلا دبا دیا تھا۔ اس کی اپنی خواہشات ہی انتظار کی نظر ہو چکی تھیں اور یہ پہلی ہستی تھی جو اسی کی طرح اسے محسوس ہوئی تھی، خواہشات سے آری۔ تقریباً ہفتہ گزر گیا مگر فرحین واپس نہیں آئی اور ہنی باجی کے ذہن پر فرحین سوار تھی۔ تقریباً 15 دن بعد فرحین کی ماں پریشانی کے عالم میں گرتی پڑتی ہنی باجی کے پاس پہنچی۔ فرحین بہت بیمار ہے اور آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ ہنی باجی فوراً سے پہلے فرحین کی ماں کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ عالیشان گھر میں داخل ہوتے ہنی باجی کو احساس ہوا کہ ان لوگوں کو تو مال و زر کی کوئی ضرورت نہیں۔ فرحین کی ماں ہنی باجی کو فرحین کی خوابگاہ میں لے گئی جہاں ہو کا عالم تھا۔ فرحین اپنے تشتری نما بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے تھے، رنگت زرد تھی، آنکھوں میں زندگی کی جوت ٹمٹما رہی تھی، موت رقصاں کو نہ تھی۔ فرحین کی ماں نے فرحین کے کان میں سرگوشی کی تو فرحین اٹھ بیٹھی۔ لمبے لمبے کھلے بال، نازک نین نقش والی پیاری سی لڑکی حور لگ رہی تھی، مگر اداسی اس پر حاوی تھی۔ کچھ لمحے توقف کے بعد فرحین کی نازک آواز کمرے میں گونجی، تم سب کی خواہشات پوری کرتی ہو نا، تو میری بھی کر دو ہنی باجی۔ یہ سن کر غصے سے اپنے مخصوص انداز میں تالی بجاتے ہوئے ہنی باجی بولی، میں نہیں پوری کرتی، رب پورا کرتا ہے۔ فرحین کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولی، میں چاہتی ہوں تم میرے فرحات کو واپس لے آؤ ورنہ میں مر جاؤں گی۔ یہ کہتے ہی فرحین زارو قطار رونے لگی۔ فرحین کی ماں نے ہنی باجی کو بتایا کہ فرحین کا پچھلے سال نکاح ہوا تھا۔ فرحین کے نکاح کے دوسرے دن فرحین کا شوہر کار حادثے میں فوت ہو گیا اور اب فرحین آپ سے یہ چاہتی ہے کہ آپ اس کے شوہر کو واپس لا دیں۔ ہنی باجی پہلے تو حیران ہوئی مگر فرحین کے اداس چہرے کو دیکھتے ہوئے اسے تسلی دی اور واپس آ گئی۔ اصل میں فرحین ہنی باجی کے دل میں گھر کر گئی تھی۔ محبت آزاد جذبہ ہے، یہ جب ہوتی ہے تو کاملیت نہیں دیکھتی،
रसाई नहीं देखती, ऊंच नीच नहीं देखती, बस हो जाती है। और हनी बाजी के अंदर का हन्नान फरहीन की मोहब्बत की नज़र हो गया था। हनी बाजी ने अपने अंदर के फरहान को इस बात पर कायल कर लिया था कि वो फरहीन को अपनी मोहब्बत के सदके उसकी मोहब्बत लौटाएगा। सो हनी बाजी ने उसी कब्रिस्तान जाकर कई दिनों तक उसी आमिल का इंतज़ार किया और खुशकिस्मती से उसे कामयाबी हासिल हो गई। हनी बाजी ने अपना मुद्दा आमिल के सामने रखा, जिस पर आमिल ने उसे राजदारी से बताया कि ये मुमकिन है, मगर इसके तमाम असरात तुम पर और फरहीन पर बहुत बुरे मुरतब होंगे। हनी बाजी ने कुछ वक्त मांग कर फिर से फरहीन से मुलाकात की और उसे इन असरात के बारे में आगाह किया, जिस पर फरहीन राज़ी हो गई और साथ कहने लगी, मैं हर हाल में फरहाद की वापसी चाहती हूँ, चाहे इसकी कोई कीमत भी अदा करनी पड़े। हनी बाजी ने आमिल से जाकर हर नुकसान को उठाने की हामी भर ली। आमिल ने उसे एक ऐसा अमल बताया जिससे मुर्दा कुछ सालों के लिए ज़िंदा हो सकता था, मगर ये अमल कब्र में मुर्दे के साथ रहकर 40 दिन गुजार कर हो सकता था। इस अमल में मुर्दे की हड्डियों पर पढ़ाई करनी थी, जिससे आहिस्ता आहिस्ता गोश्त आना शुरू हो जाता और आखिर में एक इंसान की कुर्बानी से इसे ज़िंदगी मिल जाती। मगर शर्त यही थी कि कब्र में ही 40 दिन रहना था, कब्र से बाहर हरगिज़ नहीं जाना था, चाहे कुछ भी हो जाए। हनी बाजी ने ठान ली थी कि अब वो अपनी यकतरफा मोहब्बत के लिए ये सब कर गुजरेंगी। सो मुकर्ररा वक्त से कुछ देर पहले फरहीन के पास गईं और उसे यकीन दिलाया कि अगले 40 दिनों के बाद वो फरहाद के साथ होगी। फरहीन के चेहरे पर पहली बार रौनक आई। वो हनी बाजी के हाथ चूमते हुए कहने लगी, क्या सच में ऐसा होगा हनी बाजी? हनी बाजी की आंखों से चंद आंसू ढलके और फरहीन के दामन में गुम हो गए। हाँ, ऐसा ही होगा। हनी बाजी फिर उठकर कब्रिस्तान के लिए रवाना हो गई, मगर जाने से पहले एक नज़र पलटकर फरहीन को देखने लगी। एक बात याद रखना फरहीन, मोहब्बतें कुर्बानियाँ मांगती हैं और ये कुर्बानी हमेशा मोहब्बत में मुब्तला तीसरे शख्स के नसीब में होती है। महबूब की महबूब हस्ती को तो जीत प्लेट में रखकर मिल जाती है, तीसरा बदनसीब बस कुर्बानी देकर लहू जलाता है, खुद को नोच नोच कर खाता रहता है और महबूब अपने महबूब के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी बसर करता है। हनी बाजी जानती थी वो कुर्बानी का बकरा है। उसको कुर्बान करने वाली तो ये भी नहीं जानती थी कि इन 40 रातों में हनी बाजी को किस अजियत से गुजरना पड़ेगा। खैर, मोहब्बत अंधी होती है। सो हनी बाजी ने रुखसत ली और कफन पहनकर फरहाद की कब्र में घुस गई। ताफून ज़दा बू से हनी बाजी का जी मतलाने लगा, मगर वो अपनी जगह कायम रही। अंधेरा ही अंधेरा चारों तरफ में फैला हुआ था। रोशनी का कोई इंतज़ाम नहीं था, क्योंकि कब्र में इतना ही सुराख किया गया था कि हनी बाजी अंदर जाकर चिल्ला काट सके, और साथ ही कब्र में एक ऐसा पाइप नस्ब किया गया था जिससे हनी बाजी को सिर्फ ऑक्सीजन मिल सकेगी। उस पाइप की लंबाई इतनी ज़्यादा थी कि रोशनी भी हनी बाजी तक नहीं जा सकती थी। हनी बाजी कब्र में फरहाद की कफन में लिपटी हड्डियों पर बैठी या लेटी रहती और मंतर पढ़ती रहती। हनी बाजी को पहले एहसास होता था कि उस पर रब का करम है कि उसकी दुआ कबूल होती है, मगर फिर उसे इल्म हुआ कि वो सफली आमिल शैतान का पुजारी है और जो अमल हनी बाजी ने पहले किया था वो भी शैतानी अमल का शाखसाना था। सो वो लोगों की जायज़ नाजायज़ ख्वाहिशात की तकमील से उकता गई थी, मगर फरहीन का उसकी ज़िंदगी में आना, फरहाद की वापसी का सफ़र उसे मज़ीद शैतानी निज़ाम में मुलव्विस कर रहा था। खैर, हनी बाजी ने तहैया कर लिया था कि ये आखिरी बार है, इसके बाद वो इस सब से दूर चली जाएगी। कब्र में 35 दिन तो जैसे तैसे कट गए, मगर 36वें दिन से फरहाद की हड्डियों में खून गोश्त बनना शुरू हो गया और फिर अमल के मुकम्मल होने से 2 दिन पहले ही फरहाद के जिस्म में जान आने लगी। अब हनी बाजी के लिए ये 2 दिन गुजारना इंतहाई मुश्किल होते गए। फरहाद अल्लाह की तरफ से नहीं लौटा था, बल्कि शैतान ने फरहाद का रूप धार लिया था, क्योंकि मुर्दों को सिर्फ अल्लाह पाक ही ज़िंदा कर सकता है। बाकी शैतान इंसान को बहकाने के लिए 100 रूप धार कर बहकाता है। यहाँ भी यही हुआ था। शैतान ने फरहाद का रूप धारा था
اور فرحین کی دنیا میں جانے کو تیار ہو گیا تھا، اور 40 دن بعد قبر سے 2 بندوں کو نکالا گیا، ایک فرحاد اور دوسری ہنی باجی، جس میں فرحاد تو ہٹا کٹا تھا مگر ہنی باجی کی حالت ابتر تھی۔ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھیں، آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے تھے، پیلی رنگت، آنکھوں میں خوف دہشت کے سائے۔ فرحین تو خوشی سے جھومتی ہوئی فرحاد کے گلے لگ گئی اور دنیا سے غافل ہو کر بس فرحاد میں کھو گئی، اور ہنی باجی وہ تو جیسے وہاں موجود ہی نہ ہوں۔ فرحین نے خوشی سے جھومتے ہوئے صفاقانہ انداز سے ہنی باجی کو نظر انداز کر دیا تھا۔ فرحین کے اس رویے سے ہنی باجی اتنی دل برداشتہ ہوئیں کہ وہیں ڈھیر ہو گئیں۔ گرو نے ہنی باجی کو ہسپتال پہنچایا، جہاں 2 مہینے ہنی باجی کا علاج ہوتا رہا، مگر بے سود، وہ بیمار رہنے لگیں۔ ادھر فرحین فرحاد کو پا کر خوش تو تھی، مگر فرحاد انسانوں کی طرح نہیں تھا، اسے انسانی گوشت کھانے کی لت تھی، اور ایک دن گوشت نہ ملنے پر اس نے فرحین کو ہی لقمہ اجل بنا دیا۔ یوں فرحین بھی اپنے انجام کو پہنچی، اور محبت بھی فرحین کے خوابوں کی طرح ریزہ ریزہ ہو گئی۔ فرحاد کا بھی اچھا انجام نہیں ہوا۔ جب علاقے میں انسانوں کی گمشدگی کی خبریں پھیلیں تو پولیس نے تمام واقعات کے تانے بانے ڈھونڈے جو فرحین کے محل نما بنگلے کی حدود تک جاتے تھے۔ فرحاد کو پولیس پکڑ کر لے گئی، مگر اس کا انجام مولوی اللہ رکھا کے ہاتھوں ہوا، جنہوں نے اسے واپس اس کی قبر میں ابدی نیند سلا دیا، کیونکہ فرحاد انسان نہیں تھا۔ کوئی اسے ڈریکولا اور کوئی اسے آدم خور کہتا تھا، مگر وہ شیطان کا چیلا تھا، جو شیطان کے ہنی باجی کے عمل کرنے کی وجہ سے خوش ہو کر فرحاد کے روپ میں ہنی باجی کو ملا تھا۔ ہنی باجی کو بلڈ کینسر ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ کافی بیمار رہنے لگی تھیں۔ لوگوں کا تانتا بندہ رہتا کہ ہماری خواہشات کی تکمیل ہو۔ اسی شر سے بچنے کے لیے ہنی باجی نے گرو سے الگ گھر لینے کو کہا، اور گرو نے اسے میرے گھر کے ساتھ والا گھر کرائے پر لے دیا۔ یوں میری آزمائشوں کا آغاز ہوا۔ ہنی باجی بری نہیں تھی، میری ہی لاپرواہی سے میری اولاد پر مصیبتیں ٹوٹ پڑی تھیں۔ میں بہت پریشان تھی کہ اس سب کا حل نکالنا میرے لیے ممکن نہ تھا، سو میں نے کھل کر اپنے شوہر کو اپنے میکے بلا کر تمام حالات سے آگاہ کر دیا۔ میرے شوہر نے تمام حالات کو سننے کے بعد مجھے فوراً گھر واپس چلنے کو کہا۔ ہم گھر واپس آ گئے، اور گھر پہنچتے ساتھ ہی میرے شوہر نے 7 خواجہ سراؤں کا دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ اندر سے گرو کی ہڑبڑاتی آواز آ رہی تھی۔ میں اور میرا شوہر بے تابی سے انتظار کرنے لگے۔ یہ زندگی میں پہلا موقع تھا جب ہم نے خواجہ سراؤں کے گھر قدم رکھا۔ گرو ہمیں ایک کمرے میں لے گیا، حنان بھی میری گود میں تھا۔ میرے شوہر نے تمام قصہ ان کے گوش گزار کر دیا، جس کو سن کر ان کے چہرے کے اتار چڑھاؤ بہت خطرناک حد تک خوفزدہ کر دینے والے ہو گئے۔ دیکھو میاں، اگر کوئی خواجہ سرا مر جائے اور اس کے بعد یہ معاملات ہوں تو ان معاملات سے نمٹنا ممکن نہیں ہے، مگر تم کسی مولوی کے پاس جاؤ، وہ تمہیں کوئی نہ کوئی تدبیر ضرور بتائے گا، تم جا کر اسی سے کوئی حل ڈھونڈنے کی کوشش کرو۔ گرو نے صاف ستھرے انداز میں خود کو اس معاملے سے آزاد کرا دیا۔ میں نے اور میرے شوہر نے اب مولوی صاحب کا رخ کیا تو مولوی صاحب نے حنان کے گرد حصار باندھ دیا۔ ہم گھر واپس آ گئے۔ پھر کافی عرصے تک ہنی باجی کا روپ دھارا خواجہ سرا جن کبھی نظر نہ آیا۔ میں اور میرے شوہر کافی خوش تھے کہ خواجہ سرا جن سے جان چھوٹ گئی ہے۔ حنان اب چلنے پھرنے لگا تھا۔ ایک دن میں حنان کے ساتھ اکیلے کمرے میں بیٹھی تھی کہ حنان میرا سرخ دوپٹہ اوڑھ کر خواجہ سراؤں کے مخصوص انداز میں ناچنے لگا۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر حنان کے سر سے دوپٹہ کھینچ لیا، اور یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ حنان کے چہرے کی جگہ ہنی باجی کے روپ دھارے ہوئے جن کا چہرہ تھا، اور وہ میری جانب دیکھ کر مسکرائے جا رہا تھا۔ میں خوف کے مارے حنان سے چند قدم پیچھے ہو گئی۔ یہ دیکھ کر خواجہ سرا جن نے زوردار قہقہا مارا اور پھر سے جھومنے لگا۔ کافی دیر تک جھومنے کے بعد ایک دم حنان بے سدھ ہو کر گر گیا، اور میں سکتے کے عالم سے نکل کر حنان کی جانب لپکی۔ حنان بے ہوش تھا۔ میں نے حنان کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے تو حنان ہوش میں آیا۔ ہم دونوں میاں بیوی نے پھر سے مولوی صاحب کی جانب دوڑ لگائی۔ مولوی صاحب نے پھر سے حصار باندھا اور ایک تعویذ اور پانی دم کے لیے دیا، مگر بے سود۔ ہنی باجی کا روپ دھارا جن کچھ عرصے بعد پھر جھومتا ہوا حنان کے جسم میں آ جاتا اور اپنی مرضی سے نکل جاتا۔ ہم نے بہت سے عاملوں اور مولویوں سے رجوع کیا کہ خواجہ سرا جن سے ہمارے بیٹے کا پیچھا چھوٹ سکے، مگر بے سود۔
حنان 18 سال کا ہو چکا تھا، مگر وہ عجیب سا تھا۔ مہینے کے چند دنوں میں اسے لڑکیوں کی طرح زندگی گزارنے میں دلچسپی ہو جاتی تھی۔ اسے شوق رنگوں سے عشق ہو جاتا تھا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ خواجہ سرا کی طرح ان مخصوص دنوں میں مکمل تیار ہونے لگا تھا۔ یہ اس کی ذات کی بہت بڑی خامی بن گئی تھی، مگر میں اور میرا شوہر اپنی اکلوتی اولاد کو خواجہ سرا جن سے نہیں بچا پا رہے تھے، سو ہم نے حالات سے سمجھوتا کر لیا۔ حنان 28 برس کا ہو چکا تھا اور خواجہ سرا جن کا سایہ اس سے چمٹا ہوا تھا۔ ہم بس اس تسلی میں تھے کہ خواجہ سرا جن حنان کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ حنان کا ہم نے رشتہ طے کر دیا۔ حنان کی خواہش پر ہم نے لڑکی والوں کو تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ انہوں نے سب کچھ جانتے ہوئے بھی رشتے کی حامی بھر لی اور ساتھ ہی اپنے ایک بزرگ بابا سے اس معاملے کو نمٹانے کی درخواست کی۔ بزرگ بابا جو کہ پہنچے ہوئے بزرگ تھے، انہوں نے حنان پر خواجہ سرا جن کی حاضری کروائی۔ خواجہ سرا جن سے التجا کی کہ وہ حنان کے جسم کو چھوڑ دے۔ خواجہ سرا جن اور بزرگ بابا کے درمیان طویل گفتگو ہوئی۔ خواجہ سرا جن نے کہا کہ اسے میرے سے جدا کر کے میرا سہارا مت چھینو۔ ٹھیک ہے، مگر ایک شرط پر، کہ تم حنان کے جسم پر قبضہ نہیں کرو گی۔ خواجہ سرا جن کہنے لگا، میں نہیں کروں گی، کبھی نہیں کروں گی، مگر کبھی کبھار اپنی خوشی کے لیے مہینے کے ایک دن حنان کے ذریعے جھوم لوں گی۔ پھر بابا جی نے بھی نرمی دکھائی، ٹھیک ہے، مگر تم انسانوں سے بچ کر یہ سب کچھ کرو گی تاکہ حنان کو کسی کے سامنے سب کی نہ اٹھانی پڑے۔ ہاں، مجھے منظور ہے۔ معاہدہ طے پا گیا۔ پھر اس خواجہ سرا جن نے تا عمر اپنے وعدے کی پاسداری کی۔